بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں بہت سے لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ایک صحت، دوسری فرصت۔ آدمی اس دنیا میں آخرت کمانے آیا ہے۔ دنیا کا نظام، روزی دھندا، یہ سب ضرورت ہے، مقصد یہ نہیں ہے۔ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے چلے جائیں۔ تو اس راضی کرنے میں انسان کے پاس اللہ نے کھلا موقع عطا فرما دیا اس کو۔ اب اس راضی کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کو وقت بھی نکالنا ہوگا، کچھ جسمانی قوتیں بھی اس میں خرچ کرنی ہوگی۔ تو فرمایا کہ اکثر و بیشتر لوگوں کو اللہ نے یہ دو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ ایک جسمانی قوتیں ان کی سالم ہیں، سلامت ہیں، صحت جسے کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس وقت بھی موجود ہے، فراغت بھی ہے، کوئی ایسی مصروفیت نہیں ہے کہ جو انسان کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، لیکن لوگ ان دونوں کو ضائع کرتے ہیں۔ یعنی جب فرصت تھی تو اس وقت کو ضائع کر دیا، اب جب ہوش آیا تو اب وقت نہیں ہے۔ اب زندگی کے معمولات نے ایسا جکڑ دیا کہ اب مشکل سے چاہنے کے باوجود بھی وقت نہیں نکل پاتا، تب پچھتائے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور دوسری جانب صحت ہے کہ جب لڑکپن تھا، جوانی تھی، تو اس وقت انسان کتنا کام کر سکتا تھا، نمازیں پڑھ سکتا ہے، نفل پڑھ سکتا ہے، لوگوں کے کام آ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ نیکی کے کام بہت سے کر سکتا ہے، غریبوں کی، محتاجوں کی، بیواؤں کی مدد کر سکتا ہے، اڑوس پڑوس کے حقوق ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مفت کی نعمت اس کے پاس ہے صحت کی صورت میں، جس کو کام میں لا کر وہ کتنے نیکی کے کام کما سکتا تھا، لیکن جب وہ وقت ہے تو اس کو ضائع کر رہا ہے، کہیں اس کو جو ہے لا یعنی میں صرف کر رہا ہے، یعنی ایسے مشاغل میں صرف کر رہا ہے جن کا دنیا و آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انٹرنیٹ پر لگا ہوا ہے، موبائل فون میں لگا ہوا ہے، اتنا وقت، گھنٹوں کے گھنٹوں، روزانہ 24 گھنٹوں کے اندر اپنے دن کے حساب سے جو ہے اس وقت کو ضائع کر رہا ہے، اور اپنی جسمانی صلاحیتوں کو بھی ضائع کرے جا رہا ہے۔ حالانکہ یہی وقت اگر اس نے اللہ کو راضی کرنے میں، دین کے کام میں خرچ کیا ہوتا تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست کہ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی کے اندر سیدھے راستے پہ چلنا یہ تو پیغمبروں کی شان ہے، کیونکہ بڑھاپے کے وقت تو فرمایا کہ جا کر بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اس کے پاس امکانات کے دروازے بند ہو گئے، اس کے لیے گناہ کرنے کے امکانات اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے زیادہ ایک نوجوان کے پاس ہیں۔ اسی طریقے سے نوجوان کے پاس نیکی کرنے کے اتنے امکانات موجود ہیں، اتنے راستے موجود ہیں، اتنے طریقے، اتنی صورتیں موجود ہیں کہ جتنے کسی بوڑھے آدمی کے پاس نہیں ہے۔ بوڑھا تو بس پھر جو کر لیا اسی کے سمیٹنے میں انسان لگا رہتا ہے ایک عمر کے حصے میں آگے جا کر، ورنہ کرنے کرانے کا زمانہ جو ہے وہ تو جوانی کا ہی ہے، جہاں انسان کو صحت بھی ہوتی ہے، فرصت بھی ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں آدمی اللہ کو راضی کر لے اور اپنی آخرت بنا لے تو پھر یہ بڑھاپے میں جا کر آرام سے بیٹھ کر کھائے گا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ جب بڑھاپا آ گیا تو فرمانے لگے کہ اب ہم آج کل پینشن پر ہیں، یعنی جیسے سرکاری ملازم ہیں
وہ جوانی میں خوب کام کرتا ہے تو پھر اس کو سرکار اس کی قدر کرتی ہے. جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اب آپ بیٹھ جائیں اور ہم آپ کو کھلائیں گے. تو اسی طریقے سے جو انسان اپنی جوانی کو کام میں لے آئے، اللہ کو راضی کرنے میں لگا دے، تو جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ تمام اعمال جاری فرمائے رکھتے ہیں جن کو وہ صحت کے حالت میں کیا کرتا تھا. یعنی وہ صحت کی حالت میں یہ بھی نیکی کرتا تھا، اب بھی دل چاہتا ہے میں نیکی کروں لیکن قوہ اجازت نہیں دیتے، جسم اجازت نہیں دے رہا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس بندے کا عمل لکھ لو، کیونکہ اس یہ کرتا تھا اور اب بھی چاہتا ہے، مگر میری وجہ سے میں نے خود اس کی صلاحیت واپس لے لی ہے تو اب یہ نہیں کر پا رہا، لہذا نامہ اعمال میں پورا عمل اس کا جاری رکھو. گورنمنٹ جو ہے وہ تو پھر بھی پینشن آدھی دیتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں سے پورا عمل اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. تو اس لیے زندگی کے کسی بھی لمحے میں ہو ہمارے پاس فرصت ہے، بالخصوص بڑھاپے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرصت دیتے ہیں سرکاری ملازمین کو خاص طور سے، کہ ان کو دوبارہ فرصت ملتی ہے کہ چلو پہلے آپ نے کچھ اپنا معاش سیدھا کیا، دنیا سیدھی کی، اب دوبارہ فرصت ملی ہے، اس فرصت کو اب ضائع نہ کرو، گپ شپ میں ادھر ادھر کی لا یعنی چیزوں میں صرف نہ کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر کرے، اور کچھ نہیں ہے، بس اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر سوچتے ہی رہا کرے اور دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگتے رہا کریں. یہ بھی ایک نیکی ہے اور بہت بڑی نیکی ہے، معمولی نیکی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے.